السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف our پوڈکاسٹ ایان ٹاکس. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں ایک ینگ لائر, بہت ہی موٹیویٹڈ لائر, اور ملک اویس علی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اویس بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم نکالا ہے اور ہمارے اسٹوڈیو میں آپ آئے ہیں. بھائی ہیں آپ چھوٹے جی, اینی ٹائم. اویس بھی سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی کیا موٹیویشن تھی اس لاء میں آنے, اس پروفیشن کو چوز کرنے کی. ویل آنیسٹلی اسپیکنگ میں تو اس پروفیشن میں آیا ہوں, ایکسیڈنٹلی آیا ہوں. اچھا. بیسیکلی میں نے کامرس میں گریجویٹ کیا تھا, اس کے بعد ایک جاب کی, وہ بھی ایز اے فن جاب کی. پھر کچھ دوست آئے, انہوں نے ابھی بیٹھے اور بس لا میں ایڈمیشن ایکسیڈنٹلی ایک اس پروفیشن کی طرف چلے گئے. جو میرا مین پروفیشن تھا وہ کامرس تھا, ایک بینکنگ فیلڈ تھی, لیکن میں نے وہاں سے موو کیا اور اس فیلڈ میں دوستوں کی وجہ سے. یس, دوستوں کی وجہ سے. تو اس فیلڈ میں آ کے آپ نے اس فیلڈ کو کیسا پایا ہے؟ مطلب لوگوں نے اس کے بارے میں کافی باتیں, کچھ تو کہتے ہیں کہ بدماشی والی فیلڈ ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں بہت سوبر فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اسٹڈی پڑھنا بہت پڑتا ہے. آپ نے لاء کر لیا اور آپ ایک ینگ لائر ہیں. آپ نے لاء کرنے کے بعد آپ نے اس پروفیشن کو کیسا پایا, آپ نے اس فیلڈ کو کیسا دیکھا ہے؟ جب آپ یہ والا پروفیشن جوائن کرتے ہیں نا, ایک جو آپ نے کہا کہ اس میں ایک یہ بدماشی کا ایلیمنٹ ہے, اور دوسری طرف آپ نے سیم اس میں ایک کہا کہ یار وہاں پہ محنت ضرورت ہے. یہ اصل میں دو مائنڈ سیٹ ہے. یس. اب جب بندہ آ رہا ہوتا ہے اس پروفیشن کو جوائن کر رہا ہوتا ہے تو اس کی انٹینشن کلیئر ہوتی ہے. وہ پڑھنے والا بندہ ہے نا, تو وہ کبھی بھی اس نیگیٹیوٹی میں نہیں جائے گا. ہاں اگر آپ نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں, لرننگ نہیں کرتے, پہلے 1-2 سال ضائع کر دیتے ہیں, تو آپ کی وکالت وہی دھونس والی ہوگی, بدماشی والی ہوگی. کورٹ میں جا کے آپ نے شور مچانا ہے, آپ کو لا تو آتا نہیں ہوگا. یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کورٹس میں شور ماجرا ہوتا ہے, یہ جسٹ اس وجہ سے وہاں پہ وہ ویک پوائنٹ جو ان کا ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنی آواز کو لاؤڈ کر لیتے ہیں. تو دوسرا اگر آپ نے پروفیشنلی اس کو وہ کرنا ہے, کیری آن کرنا ہے, اس فیلڈ میں آگے جانا ہے, تو میرے خیال میں تو یہ بہت ٹف ہے, بہت ٹف پروفیشن ہے. آپ کو ایک تو میڈیکل فیلڈ اور دوسرا ہمارا جو لائرس کا پروفیشن ہے بہت پڑھنا پڑتا ہے. ہمارے تقریباً منتھ میں 6 جرنلز ہوتے ہیں, 6 بکس ہوتی ہیں جو منتھلی آتی ہیں, اور اس کو وہ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے وہ ہمیں 6 کی 6 کو اس کو گو تھرو ہونا پڑتا ہے. اس میں اگر کہیں بھی آپ کی طرف سے کوئی لیگ آ جاتا ہے تو وہ آپ کو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے بینگ اے پروفیشنل لائر. تو ایز اے ینگ لائر, ٹھیک ہے, مطلب آپ نے کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں؟ مطلب ایز اے ینگ لائر جو ہوتا ہے اس کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں جس ٹائم وہ اس پروفیشن میں آتا ہے نیا؟ دیکھیں جی, لا تو ہم نے پڑھا ہوتا ہے. جب ہم نے لا کلیئر کیا, ہمارے پاس ڈگری ہے, تو لا کا تو نو ہوتی ہے. پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم وہاں پہ آتا ہے سب سے پہلے جو آپ جب کورٹ میں فرسٹ ڈے آپ کا ہوتا ہے, تو آپ چیمبر کی سلیکشن کیسے کرتے ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر آپ بڑے سوری ٹو سے آپ یہ باتیں جب آپ کی جائیں گی اور ایئر جائیں گی تو وہ میرے لیے بڑا وہ ہوگا, لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کا جواب آنیسٹلی اسپیکنگ دوں گا. چیمبر ہمیشہ بڑے نام کے پیچھے نہ جائیں. ایک وکیل کے پاس 20 کیسز لگے ہوئے ہیں, دن کے 25 کیسز لگے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کے سر سے ہی گزریں گے. کوشش کریں اس بندے کو جوائن کریں جو پہلے 1-2 مطلب 1-2 ویک اس کورٹس میں بیٹھیں, جسٹ بیٹھیں, ریڈ ٹائی پہنیں اور کورٹس میں جسٹ بیٹھیں, آبزرو کریں کہ چل کیا رہا ہے. بڑے کیئرفلی دیکھیں. چیمبر سلیکشن, ایک دفعہ آپ نے چیمبر سلیکٹ کر لیا تو اس پہ چھاپ آپ کی آ جائے گی چیمبر کی. پھر آپ کو چینج کرنا بھی مشکل ہو جائے گا, پھر آپ کو محنت کرنا بھی بڑا. ایک دفعہ آپ چیمبر چینج کر لیں تو آپ کا جو سائیکولوجیکلی جو ہوتا ہے نا, وہاں پہ آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. وہ افیکٹ آتا ہے. یس, وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ آتا ہے. آپ ایک چھاپ لگتی ہے اور وہ چھاپ آپ کی پوری لائف رہتی ہے فرسٹ چیمبر کی. تو مطلب جو نیو لائر جو بار کو جوائن کرتا ہے تو اس کو چیمبر سلیکشن میں اپنے سینئر کو مطلب چوز کرنے میں بہت خیال کرنا, بہت احتیاط رکھنی چاہیے. تو اسی طرح آپ سے میرا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. اب ایک نیا لائر جو ہوتا ہے, جو بار کو نیا اس نے ابھی لا کمپلیٹ کیا یا فائنل ایئر میں اور وہ جوائن کرتا ہے, تو آج کل آپ مطلب ہمارے پاکستان کا تو کچہری کا اور بارس کا یہ گروپنگ ایک سسٹم ہے. آپ جس بھی بار میں چلے جائیں, کہیں پہ 2 گروپس ہیں, کہیں پہ 4 ہیں, کہیں پہ 6 ہیں, مطلب جتنی بڑی بار ہے جو لائرز کی پالیٹکس کے حوالے سے ان ٹرمز آف پالیٹکس آپ بات کر رہے ہیں. اب ینگ لائر ہے, ظاہری بات ہے کسی چیمبر سے اس نے اپنے آپ کو منسلک کرنا ہی کرنا ہے, اور جس چیمبر میں وہ آئے گا وہ بھی کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ ہوگا. تو ینگ لائر کو اپنے آپ کو اس گروپنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے یا اس گروپنگ میں گھس جانا چاہیے, یا اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا اس چیز کے اوپر؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ویری کرتا ہے, پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے.
اب فار ایگزامپل آپ نے چیمبر جوائن کیا اور ایک پولیٹیکل چیمبر جوائن کیا, وہاں پہ اور آپ بھی اس میں فلو میں چلے گئے اور آپ کی نے لرننگ کو سائڈ پہ رکھ دیا, آپ نے پالیٹکس کو پریفرنس دی اور آپ اس میں چلے گئے. پالیٹکس میں نہیں کہتا کہ پالیٹکس نہ کریں بری چیز, ایسا نہیں, ہرگز نہیں ہے. پالیٹکس آپ کا ایک سمجھیں کہ آپ کا ایک سٹیپنگ سٹون ہے, آپ کو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے پروفیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہی کرتا ہے. یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ پالیٹکس بندے کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. پالیٹکس آپ کا ایک سٹیپنگ سٹون بنتا ہے, لیکن وہ پالیٹکس صرف 2 منتھ ہونے چاہیے. جنوری میں ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں, موسٹلی وارز کے جنوری میں ہوتے ہیں, جنوری کے انیشل میں. تو آپ دسمبر جنوری کا جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں اور پیچھے ایک اور منتھ کر لیں, تو ان 2-3 مہینے پالیٹکس کریں, کھل کے کریں. لیکن جو تھرو آؤٹ ہے وہ اس کو محنت آپ جو ہے نا اس پہ آپ کمپرومائز نہ کریں. چلے ایک پرسنل سوال تھا, مطلب جس طرح اب آپ نے بھی کسی نہ کسی چیمبر کو جوائن کیا ہی ہوگا, تو آپ نے مطلب آپ پولیٹیکل چیمبر تھا یا نہیں؟ وہ پولیٹیکل چیمبر تھا, تو آپ نے اپنے آپ پروفیشنل بھی تھا پلس پولیٹیکل. یس. تو جس ٹائم پہ پولیٹیکل کے وہ جو 2 مہینے تھے اس ٹائم پہ پولیٹکس کی, باقی 10 مہینے آپ نے اس کو اپنے پروفیشن ہی وہاں سے کام ہی سیکھا. جی بالکل. ینگ لائر جو ہوتا ہے جس ٹائم وہ آتا ہے, ایک پرسکرپشن ہے کہ یار ینگ لائر جو ہے نا اس کی کیس نہیں لڑ سکتا. تو یہ جو پرسکرپشن لوگوں کے مائنڈ میں ہے, ایسا جو مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا ہوا ہے, تو یہ واقعی کیا صحیح بات ہے کہ ینگ لائر کو واقعی کیس وہ اس طرح پرسیو نہیں کر سکتا جس طرح ایک سینئر کرتا ہے؟ اچھا, جب ہم نے انیشل میں بات کی کہ لا تو ہم نے پڑھا ہوتا ہے, وہ لا وہی لا ہے جو 30 سال کا جو پریکٹسنگ لائر ہے اس نے بھی وہی پڑھا ہے. ہم نے تھوڑا ایڈوانس میں جا کے پڑھا ہے, ہماری لینگویج پہ گرپ ان سے اچھی ہوگی, ہمارے جو آج کی جو جنریشن آ رہی ہے ایتھیکلی وہ ان سے زیادہ اسٹرانگ ہے. پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم وہاں پہ آتی ہے پروسیجر میں. اب بہت ساری ایسی ٹرمز ہیں جو لا میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے, وہ آپ کو آ کے کورٹ میں سیکھنی ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کانفیڈنس لیگ آ جاتا ہے, آپ کا کانفیڈنس بریچ ہوتا ہے, یار یہ چیزیں تو مجھے آتی ہی نہیں ہیں. آپ کی جو پریکٹس میں امپورٹنٹ جو میٹر کرتا ہے وہ آپ کا کانفیڈنس میٹر کرتا ہے. آپ کانفیڈنٹ رہیں گے, آپ انیشل میں آپ کو نئی چیز آتی تو دیٹس اوکے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو لا آتا ہے, جب آپ روسٹرم پہ کھڑے ہوں وہاں پہ امبیرسمنٹ آپ کو نہ ہو. باقی پروسیجر کی میں جو امبیرسمنٹ ہم لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل نہیں فیل کرنی چاہیے. پلس جو لیٹیگینٹس ہوتے ہیں, جو پارٹیز ہیں جن کا مائنڈ بنا ہوتا ہے بڑا نام ہو, میں یہ صدر ہے تو میں نے ان کے پاس جانا ہے, یا یہ ان کی 30 سال کی پریکٹس ہے, ان کا فلاں 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 کے ساتھ لنکس ہیں, ان کا یہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ ان کی ایک مت ہے. صحیح. اس مت کو بریچ اگر یہ بریچ ہوتی ہے تو یہ لیٹیگینٹس کے لیے بھی فائدہ مند ہے, یہ لائر کمیونٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہے. وہ کیسے, میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایک لائر ہے, ایک سینئر لائر ہے, 30 سال فار ایگزامپل اس کی پریکٹس ہو گئی ہے. اب اس کے پاس ڈیلی کے کیسز لگے ہوئے ہیں 25 سے 30. آپ کا بھی اس میں ایک کیس ایڈ اپ ہو گیا, 26واں کیس. آپ 10 منٹ سے زیادہ ان سے بات نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی اس کیس کو ڈسکس, آپ فیکٹس کچھ اور ہوں گے, وہاں پہ کچھ اور. آپ کی جو پلیڈنگ ہوتی ہے, جو آپ کا کیس تیار ہوتا ہے, وہ میجورٹی کسی اور طریقے سے وکیل اپنے طریقے سے لے کے چلے گا. آپ کے فیکٹس نہیں سنیں گے. موسٹ آف دا کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے فیکٹس نہیں سنتے. اب آپ اس کے کنٹراسٹ میں دوسری طرف جاتے ہیں. ایک لڑکا ہے, ینگ لڑکا ہے, 1 سال 2 سال اس کی پریکٹس ہے, سے کہ 2 سال پریکٹس ہے. اس کے پاس جانے سے فائدہ کیا ہے آپ کا؟ اس کی پریکٹس کتنی ہے؟ 2 سال پریکٹس ہے. اس کے کیسز میکسیمم جو کیسز لگے ہوں گے 2 سال 3 سال 2 3 4 کیسز پر ڈے کے لگے ہوں گے. وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی بات تحمل سے سنے گا, وہ آپ کے لیے اپروچیبل ہوگا, وہ آپ کے کیس کو ٹائم دے گا. آپ کے اگر آپ پہ کراس ایگزامینیشن ہونی ہے یا آپ کا ان چیف ہے, تو وہ اس کے مائنڈ میں پورے پچھلے ہفتے سے چل رہا ہوگا کہ فلاں ڈیٹ کو میں نے اس کیس میں میری یہ کراس ایگزامینیشن ہے, یا ایگزامینیشن ان چیف ہے, یا میں نے فائنل بحث کرنی ہے. تو وہ پورا ہفتہ باقی اپنے کولیگز کے ساتھ ڈسکس کرے گا, یار اس کیس کو میں نے وہ کرنا ہے. اور وہ آپ کے ایک بے جان سے کیس میں بھی جان ڈال دے گا. آپ کا سینئر وہ اگر کیس لوز کر جاتا ہے نا, تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ یار کوئی یہ کہے گا کہ اس نے محنت نہیں کی, کیونکہ وہ تو اس پہ آلریڈی ہے کہ یہ تو سینئر ہے. اور لیکن وہاں جو جونیئر لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی, وہ کیا ہے, وہ اپنا ایک بنا رہا ہے, اپنے آپ کو ایک انیشل سے اسٹرانگ کر رہا ہے. تو وہ کبھی اپنے آپ پہ یہ ٹیگ نہیں لگنے دے گا کہ اس نے محنت نہیں کی. وہ لڑے گا, آپ کے کیس کے لیے لڑے گا. تو یہ جو میتھ ہے نا لیٹیگینٹس کے, اب
ایک طرف ایک کیس ہے, ایک میٹر ہے, سینئر اس کے لے رہا ہے 10 لاکھ روپے, 1 بلین, آپ کا وہی کام اس سے اچھے طریقے سے اور رسپیکٹ کے ساتھ وہی 1 لاکھ میں ہو جائے گا. بالکل. تو وہ آپٹ کرنا چاہیے. یہ اب لیٹیگنٹس کی رسپانسبلٹیز ہے. یہ جتنا مارکیٹ میں لائرز کے ریلیٹڈ آپ لوگ باتیں کر کے آتے ہیں, اور جب لائر کے پاس بیٹھتے ہیں اس مائنڈ کے ساتھ یار یہ تو ایسے, یہ تو ایسے ہیں, تو یہ اس چیز کو بھی, تو اس چیز کا توڑ یہی ہے کہ اب ینگ لائرز کے پاس جائیں. تو یہ جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے اکارڈنگ ٹو یو یہ غلط ہے. یہ بالکل ڈیفینیٹلی غلط ہے. آج کے جو لڑکا جو لڑکی, ینگ لڑکے لڑکیاں آج آ رہے ہیں, ان کے پاس جو اپروچ ہے, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, جس کو جو یوز کرنا وہ تو نہیں کر سکتے. سینئر لائرز تو وہ چیز ایکسیس ہی نہیں ہے. اب لا سائٹ ہے جس پہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں, آپ کی کوئی پروویژنز میں کہیں وہ ہو رہا ہے, تو آپ کا کہیں کوئی لا پوائنٹ ہے یا کوئی سائٹیشن ہے جو پریویس جو لا ججمنٹس ہوتی ہیں کورٹس کی وہ ہے, تو وہ تو میجورٹی آف دا سینئرز تو نو ہاؤ ہی نہیں ہے ان کو کمپیوٹر یوز کرنے کی, تو وہ کیسے کریں گے آپ؟ یس, وہ جونیئر کام وہاں پہ بھی جونیئرز نہیں کرنا ہے. کام وہاں پہ بھی جونیئرز نے کرنا ہے, تو کام اگر آپ ڈائریکٹ جونیئرز کو دیں تو وہ زیادہ اس کے ساتھ کرے گا. وہاں پہ فرق, سوری ٹو سے, فرق کیا آئے گا؟ جب سینئر کے پاس جائے گا کام اس کے جونیئر نے کرنا ہے, لیکن وہاں پہ فری آف کاسٹ اس نے کرنا ہے. لیکن جب آپ ڈائریکٹ جونیئر کے پاس جائیں گے تو جونیئر کام بھی کرے گا, اس کو وہ اس چیز کا ریوارڈ بھی ملتا ہوگا, اس کو اچھے طریقے سے کرے گا. میں آپ کسی چیز میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ سینئر کے پاس تو آلریڈی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح ٹائم نہیں دے پاتا, آگے اتنے کیس لگے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ چیمبر میں ایک سینئر کے پاس ہوتے ہیں, کسی کے پاس 2 جونیئرز ہیں, کسی کے 4 ہیں, کسی کے ساتھ 6 ہیں, تو جتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں تو اس نے اپنے جونیئرز کو دیے ہوئے ہوتے ہیں اکثر اوقات کہ یار یہ آپ دیکھ لو, یا تم دیکھ لو, یا آپ دیکھ لو. مطلب ایٹ بیک اینڈ, مطلب بیک اینڈ پہ بھی وہ جونیئر جو لائرز ہوتے ہیں, ایسوسیٹ ہوتے ہیں سینئر کے ساتھ, وہی اس کو کور اپ کر رہے ہوتے ہیں, اسی کو سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں, سارا ورک وہی کرتے ہیں. میجورٹی جی یا تو کلرک دیکھ رہا ہوتا ہے یا جونیئر دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کے سینئر نے پیش کا بنا ہوتا ہے, کہیں آپ کا کراس ایگزامینیشن ہے, کوئی جرا کرنی ہے یا فائنل بیس ہے, باقی ساری پروسیڈنگ تو جونیئرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اویس بھائی, آپ نے مطلب جس ہم لا کیا ہے, آپ نے اس فیلڈ کو, مطلب جوڈیشری کو, آپ جوڈیشری کے بارے میں آپ کے کیا ریمارکس ہیں, پاکستان کی جوڈیشری کے بارے میں کیسا دیکھا ہے؟ مطلب آپ کی ریمارکس کی ضرورت ہے؟ سوری ٹو سے, جب بھی جو معاملات چل رہے ہیں تو اس میں ہمارے کمنٹس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ڈزنٹ میٹر. نمبر پہ 138 نمبر پہ کیوں ہے دنیا میں؟ میرے خیال میں جو ہمارا جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے وہاں پہ ہی آپ کا مسٹیک آ رہی ہے. یہ جتنے بھی اب نواز شریف صاحب کے بارے میں مشہور ہے جی کہ انہوں نے کانسٹیبل تک کی بھرتی بھی اپنے ہاتھ سے کی ہوئی ہے. اچھا, ہاں, جس ٹائم یہ وزیر اعلیٰ وغیرہ تھے, مطلب کہ جب بھی انہوں نے نون لیگ کو گورنمنٹ ملی ہے تو یہ نیچے سے لے کے اوپر تک انہوں نے بھرتیاں کی ہوتی ہیں. تو سیم جب آپ کے ایپکس کورٹس ہیں, جو ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹس ہے, تو وہاں بھی پولیٹیکلی افیلیشنز چلتی ہیں, وہاں پہ ججز پولیٹیکل افیلیشنز پہ جاتے ہیں, اوپر پروموٹ ہوتے ہیں. یس ڈیفینیٹلی. اس کے بعد ہمارا جو خفیہ ادارے ہیں ان کا بھی رول ہوتا ہے. تو آپ تو کبھی بھی نہیں جا سکتے نا. مجھے کوئی اپوائنٹ کروا رہا ہے تو میں اس کے اگینسٹ کبھی جاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں جاؤں گا, کبھی بھی نہیں جاؤں گا. وہ مجبوری بن جاتی ہے. اس طرح نیچے کورٹس میں آئیں تو وہاں پہ بھی یہی سین ہے. آپ کے سول ججز کا کوئی وہ ٹریننگ کا کوئی پروسیس نہیں ہے, کوئی ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ بس دے مار 4:30 ہو رہی ہے اور بیچارے لیٹیگنٹس رول رہے ہیں. اس میں سب سے قصوروار کس کو ٹھہرایا جاتا ہے؟ وکلا کو. وکلا کیا کریں؟ وکلا اپنا کیس تیار کر کے جاتے ہیں, وہاں پہ ایک جج کے پاس میں اپنا کیس تیار کر کے گیا ہوں, اس کے پاس دن کو 250-300 کیسز لگے ہوئے ہیں, تو وہ بھی بیچارہ کس کو سنے گا؟ تو یہ ایشو آ رہا ہے. تو یہ جو ہمارے ججز کے اوپر جو مطلب لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ججز پہ, چھوٹے لوور کورٹ کے ججز, اور کہ یہ بکتے ہیں, کیا یہ واقعی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہ تو بڑا ایک کرٹیکل سا کویسچن ہے. ہم بھی بڑی باتیں سنتے ہیں لیکن ایسا پریکٹیکلی مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اب تک اپنے پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے ایسا کچھ. مجھے نہیں لگتا کہ پریکٹیکلی ہوتا ہوگا. ڈیفینیٹلی ایک آدھا کیس, کوئی آڈ کیس ہوتا ہوگا, لیکن جس طریقے سے ایک میتھ ایک پبلک میں بنی ہے ایسا تو بالکل نہیں ہوتا. اب ہوتا کیا ہے, جو کلرکس سینئر کلرکس ہیں وہ کرتے کیا ہیں. اب فار ایگزامپل آپ کا کوئی اسٹے ہے, آپ نے کوئی آرڈر کرانا ہے, وہ فائل آپ کی بڑی اسٹرانگ ہے, وہ آرڈر ویسے بھی ہو جانا ہے, وہ اسٹے یا ہونا ہے یا خارج ہونا ہے وہ ویسے بھی ہو جانا ہے.
لیکن یہ لے مین کو تو نہیں پتا. جو سینئر جو منشی ہوتے ہیں وہ کیا اس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں, جی آپ کا تو کام ہم کل ہی کرا دیں گے, پرسوں کرا دیں گے. میکسیمم وہ کرتے کیا ہیں, آپ کی ڈیٹ اگر 10 دن کی ہے تو وہ 4 دن کی کرا دیں گے. اس میں آرڈر وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو جب وہ آرڈر ہو گیا, بندے کے پاس آیا, وہ جی میرا تو بلڈنگ بڑا اتنی قیمتی پراپرٹی تھی تو 1.5-2 لاکھ میں میرا اس نے کام کر دیا, تو یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے. تو وہ اگر آپ نہ بھی کریں نا تو وہ آرڈر آپ کا ہونا ہوتا ہے, اور میجورٹی کیسز میں ایسے ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بھی کہیں کہ اس کو رول آؤٹ کر دیں کہ ججز اپروچ نہیں ہوتے, تو وہ بھی ایک زیادتی ہوگی. ججز اپروچ ہوتے ہیں لیکن اس لیول پہ بھی اپروچ نہیں ہوتے جو ایک مت بنائی گئی ہے جو پبلک میں بنی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. اچھا اویس بھائی مجھے یہ بتائیں, مطلب آگے جو لا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی, جو لا میں پڑھ رہے ہیں, جو نیو فریش گریجویٹ ہیں, لا میں صرف وکالت کرنے کے علاوہ اس میں اور کیا کیا اسکوپ ہے لا کرنے کے بعد؟ مجھے آئی ڈیڈنٹ گیٹ یور پوائنٹ. کیسے مطلب لا کے بعد اکثر کہتے ہیں جوڈیشری میں آپ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سی ایس ایس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ لا ایز اے جو آپ کی بیچلر ڈگری ہوتی ہے, جو گریجویشن کا وہ ہوتا ہے, وہ تو ہے ہی ہے نا. اس میں جو اپرچونٹی سی ایس ایس وغیرہ وہ تو اس کی اپرچونٹیز ہے ہی ہیں نا. اس میں پھر اگر آپ کو یہاں پہ آتے ہیں, جوائن کرتے ہیں ایز اے لا ایز اے پروفیشن جوائن کرتے ہیں, تو پھر اس میں فردر برانچز ہوتی ہیں. آپ کو ٹیکسیشن میں ہیں, کرمنل, فیملی, لیکن عموماً یہی ہوتا ہے, پریکٹس یہی ہوتا ہے کہ سارے جو تحصیل لیول پہ تو میجورٹی جو لائرز ہوتے ہیں وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ فیملی بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ سول بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ کرمنل بھی کر رہے ہوتے ہیں. باقی اگر آپ بڑے اسٹیشنز پہ بات کریں تو وہ وہاں پہ جو اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں, جیسے بینکنگ کورٹ ہے, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, تو وہ پھر اپنا آپ اس میں اسپیشلائزیشن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل لا کا بہت اسکوپ ہے, انٹرنیشنل لا کا بہت اسکوپ ہے. اس میں تقریباً جو موسٹ آف دا ٹائم اس میں ریکوائر ہوتے ہیں لائرز, لیکن وہ ایک وہ ڈیمانڈنگ بڑا ایک ڈیمانڈنگ لا ہے. اس میں بڑا آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, لیکن جب آپ اسٹرگل کر لیتے ہیں, وہ سارا ٹائم پیریڈ گزار لیتے ہیں, تو اس کے بعد اس میں جو ہے نا آپ کے لیے بڑے اچھے معاملات ہو جاتے ہیں. انٹرنیشنل لا کیا افورڈیبل ہے کام, مطلب جو ایک مڈل کلاس فیملی تعلق رکھتا ہے, کیا وہ وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے. انٹرنیشنل لا کے لیے آپ کو بڑی فرمز جوائن کرنی پڑتی ہیں. وہاں پہ پھر شروع انیشل میں آپ کو تو فرم کمپنسیٹ نہیں کرتی, کوئی اچھی فرمز کمپنسیٹ بھی کرتی ہیں. ہاں اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں, اس پروفیشن میں 2 ہی بندے ہیں, یا تو آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور وہ جو کہتے ہیں نا اوور ٹیلنٹڈ ہیں, تو آپ آنکھ بند کر کے اس پروفیشن میں آ جائیں, آپ کامیاب ہیں. یا تو آپ بیک گراؤنڈ آپ کا اتنا اچھا اسٹرانگ ہے کہ آپ کو 1-2-4 سال اگر آپ کا کام نہیں چلتا تو آپ کا نظام چلتا رہے گا, تو آپ تب بھی ہیں. آپ مڈل میں ہیں تو پھر نہیں, نہ جوائن کریں. وہ یہ آپ کو جو کہتے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں, یہ آپ کو رول دیتا ہے. یہ ایسا پروفیشن ہے. آپ نے کالا کوٹ پہننا ہے, ٹائی ہے, آپ نے اپنے اس کو ڈیکورم کو مینٹین کرنا ہے. وہ مینٹین کیسے ہوگا؟ آپ کی جیب میں کچھ پیسے ہوں گے تب ہوگا. پیسوں کے بغیر یہ چیز مینٹین نہیں ہو سکتا. اور کالا کوٹ تو گندا, ویسے کالا بلیک کلر ایسا ہے کہ آپ ایک سے دوسرے سے تیسرے دن نہیں پہن سکتے. تو آپ اگر اس میں جاتے رہتے ہیں, آپ ایک رف آپ کا ہوتا ہے, آؤٹ لک ہوتی ہے, تو وہ تو پھر نہیں, وہ آپ کی ایک پریزنٹیشن بہت نیگیٹو جاتی ہے. آپ بہت لائک بھی ہوں تو وہ آپ کا وہ چیز نہیں بن جاتی. میں نے آپ سے اگلا سوال یہی کرنا ہے کہ جو ینگ لائر ہوتا ہے, ارننگ سٹیج جو ہوتی ہے اس کی, مطلب ڈگری کرتے ساتھ اس نے باہر جوائن کیا ہے, تو ایسا تو نہیں بس کیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا, آگے کچہری جوائن کیا اس بعد کیس ہی کیس ہیں, ایسا تو ہوتا ہی نہیں, ناممکن بات ہے. تو اب ایک بندہ ہے مڈل کلاس فیملی سے ہے, وہ مطلب جس کا ایک تو چلیں اپر کلاس فیملی سے ہے نا, اس کا تو تعلق نہیں ہے, وہ تو بے شک اس کے بعد 4 سال بعد بھی ہے تو اس کو پیچھے گھر سے تو وہ پورا کر لے گا. ایک مڈل کلاس فیملی سے اس فیلڈ میں آیا ہے, تو وہ اب ظاہری بات ہے, اب ایک ٹائم بندے کا ایسا آتا ہے, بندہ انگزائٹی میں چلا جاتا ہے, کیس نہیں آ رہے ہوتے ہیں, گھر میں اس کی شادی اس نے کرنی ہے, ماں باپ کو اس نے دیکھنا ہے, باپ نے اس کے اتنے پیسے لگائے ہیں اس کی ڈگری کے اوپر, وہ ارن نہیں کر سک رہا. تو ارننگ سٹیج جو ہوتا ہے ینگ لائر کا, وہ کس ٹائم پہ آ کے اس کا ارننگ سٹیج آتا ہے کہ وہ ارننگ سٹارٹ کرتا ہے, وہ ٹائم کب آتا ہے؟ لائر اس پروفیشن کے ریلیٹڈ جو چیز مشہور ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ پروفیشن آف لارڈز ہے. ہاں بالکل, یہ پروفیشن آف لارڈز ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟
پروفیشن آف اس کی اگر آپ ہسٹری میں جائیں نا تو جو یو کے میں یا انگلینڈ میں جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، وہ جو معاشرے کی جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی جن کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا تھا، انہوں نے ساری آسائشیں ان کے پاس موجود ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ لارڈز کہلاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے جن لوگوں کے پرابلمز ہوتے تھے، لیٹیگیشن ہوتی تھی، وہ ان کے سالو آؤٹ کراتے تھے. وہاں سے یہ پروفیشن سٹارٹ ہوا. یہ بیسیکلی کام ہی لارڈز کا ہے. تو اب وہ ڈیفینیٹلی جو ہی چیزیں ایوالو ہوتی گئیں، آج جس سٹیج پہ ہم ہیں تو یہ ایک پروفیشن وہ ہو گیا. جب پروفیشن بنا تو پھر ہر بندے کی کچھ وشز بھی ہوتی ہیں. آپ ایک لوور مڈل کلاس سے ہیں یا پور فیملی سے ہیں، تو اس بچے کی ایک خواہش ہے کہ میں لائر بننا چاہتا ہوں، تو وہ آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. اس کو آپ نے ایک وے آؤٹ دینا ہے، ایک سولوشن دینا ہے کہ آپ نے آنا ہے پروفیشن میں تو آپ نے آگے کیسے چلنا ہے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے پہلے بات کی چیمبر. آپ کو ایک وہی جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سینئر ہے، آپ نے جوائن کیا، اس کے پاس 25 سے 30 کیسز ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جس طرح چھوٹے کیسز ہوتے ہیں، فیملی کیسز ہو گئے جس میں خلا کی ہو گئی، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اتنا کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہوتی. وہ اگر سینئر ریفر کر دے جونیئر کو تو وہ کچھ نہیں ہوتا، فیس بھی اس کی اچھی، مطلب اگر آپ جونیئر کے اسپیکٹ سے دیکھیں تو وہ ایک اچھی فیس ہوتی ہے، 50+ ہی ہوتی ہے. تو وہ اگر آپ جونیئر کو ایک آدھا کیس ریفر کر دیں تو سینئر کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جونیئر کو فرق پڑے گا، اس سے اس کی وہ روزی روٹی چل پڑتی ہے. لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا بہت کم ہے. تو سینئرز بیسیکلی کیا ہیلپ کرتے ہیں کہ جونیئر لائر کے گرو کرنے میں؟ سارے سینئرز ایک جیسے نہیں ہوتے، البتہ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں زیادہ تر. یہ اب بہت ڈائریکٹ کوسچن ہے، میں اس کا کیا جواب دوں. میجورٹی نہیں کرتے، میجورٹی نہیں کرتے، جو کہ کرنا چاہیے. ہاں، جو ینگ لائرز ہیں، فار ایگزامپل میں ہوں یا میرے ساتھ باقی جن کی پریکٹس ابھی 3 سال یا 4 سال ہے، ہم لوگ آپس میں مطلب جو یہ والی ایک کلاس ہے، جو یہ والی جو بریڈ ہے 3 to 4 ایئر، 5 سے نیچے ایک لڑکا ہے، ان کا دوست ہے، ایک لڑکی لڑکا جو بھی، تو وہ پھنسے ہوئے ہیں، نہیں آ رہا اس طرح فائنینشلی، تو وہ کیس ریفر ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں. سینئرز نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں، لیکن وہ ریشو بہت کم ہے. اگر سینئر اس میں وہ کرنا شروع کر دیں تو بڑی اچھی جو ہے نا، جو ینگ لائرز ہیں بڑے اچھے طریقے سے گروم ہوں گے. اور پچھلے ہی سوال تھا کہ ارننگ سٹیج جو ہے، مطلب بقول آپ کے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. دیکھیں اس میں لک بھی ہوتی ہے، اس پروفیشن میں لک بھی ہوتی ہے. سم ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ابھی لائسنس بھی نہیں آیا ہوتا اور آپ اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہو، آپ کے پاس کیسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس ایک دفعہ کیس آ گیا نا، آپ کو آتا ہے نہیں آتا، آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کر لینا ہے، پوچھ کے کسی سے کر کے سارا کچھ گائیڈ لائنز لے کے آپ نے اس کو کر لینا ہے. اب میں اپنی اگر بات کروں تو مجھے یاد ہے جب ہمارا لائسنس نہیں آیا تھا. آپ کا پہلا کیس کیا تھا؟ ہاں، وہ میں وہی بتا رہا ہوں نا. تو جب نہیں لائسنس آیا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپیئر ہونا شروع ہو گیا تھا، بیل کریمنل کام آنا شروع ہو گیا تھا میرے پاس. تو میں جو دوست جب کورٹ میں آئے تو دوستی تو ہو گئی، جو میرے سے اس وقت 1 سال یا 2 سال سینئر تھے جن کے لائسنس ابھی فریش آئے، تو ہم ان کے وکالت نامہ سائن کرواتے تھے اور اپیئر ہو جاتے تھے. آپ کے پاس پہلا کیس ضمانت کا آیا تھا؟ ہاں، بیل تھی، ایک بیل تھی. بیل ٹھیک ہو.